نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان کو ستانا. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو اور ان کو آر نہ دلاؤ اور ان کی پوشیدہ باتوں کو تلاش نہ کرو. لا تؤذوا عباد اللہ ولا تعیروہم ولا تطلبوا عوراتہم. مسند احمد بحوالہ جامع العلوم والحکم. اچھا انسانی سماج بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اخلاقی احساس زندہ ہو. کیا زندہ ہو؟ اخلاق کا احساس. وہ دوسروں کی رعایت کرنا جانتے ہیں, دوسروں کا لحاظ رکھتے ہیں, دوسروں کی عزت کرتے ہیں, دوسروں کا دکھ درد سمجھتے ہیں. وہ اپنے اوپر دوسروں کا یہ حق سمجھتے ہوں کہ انہیں دوسروں کے لیے ہرگز مسئلہ نہیں بننا. کیا نہیں بننا؟ نو پرابلم انسان بننا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب کہ ان کے پاس بظاہر اس کے لیے کوئی عذر موجود ہو, کوئی وجہ ہو بھی مسئلہ بننے کی, تب بھی نہیں بننا. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سماج کے اندر اس طرح رہے کہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور مسلمان تو ہوتا بھی وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہیں. اس کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہونے والے ہوں. یعنی دوسروں کے سینٹیمنٹس سے نہ کھیلیں, ان کے ایموشنز کو ان سے پلے نہ کریں, ان کو ہرٹ نہ کریں. اس کو ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہونے والے ہوں. اس کو کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس میں اس کی اپنی ذات کے لیے تو فائدہ ہو مگر دوسروں کے لیے وہ نقصان کا سبب بن جائے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو مگر دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہو. ایسا ہر قول اور عمل گویا دوسروں کو ستانا ہے. کون سا؟ جس میں اپنا فائدہ مگر دوسروں کی تکلیف. اور جو آدمی دوسرے انسان کو ستائے وہ ایک بے قیمت آدمی ہے, خدا کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی. یعنی آپ پھر ویلیوبل نہیں ہیں, قیمتی نہیں ہیں, بے قیمت ہیں, بیکار ہیں. قرآن مجید میں ایک مثال بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت کی کہ جو سارا دن چرخہ کاٹتی اور پھر ان دھاگوں کو توڑ پھوڑ دیتی, اپنے کیے پہ خود ہی پانی پھیر دیتی. یہ مثال ہے ہر اس عورت اور مرد کی کہ جو بہت محنت کرے, بہت سے کام کرے, لیکن دوسروں کو ستا کر اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دے اور اپنا سود کاتا ہوا خود ہی توڑ دے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص محنت کر کے گرمی میں کھڑے ہو کے کچن میں کھانا پکائے اور پھر پکانے کے بعد اس کو بن میں الٹ دے. اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے, اس کو جاننے کے لیے یہ دیکھیں کہ لوگوں کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے. کہتے ہیں نا, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. یہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوق, آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ, وہ لوگ جن سے آپ کا واسطہ, تعلق اور معاملہ ہے, وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, وہ آپ کو کیا گریڈ دیتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, ہمیں نہیں پرواہ کوئی کیا کہتا ہے, وی ڈونٹ کیئر, وی ڈونٹ مائنڈ. نہیں, آپ کو پرواہ ہونی چاہیے, آپ کو فکر ہونی چاہیے, کیونکہ کل اللہ کے ہاں یہ سارے لوگ آپ کے گواہ بن جائیں گے, یا آپ کے حق میں گواہ بنے گے یا آپ کے خلاف گواہ بنے گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن جس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوگی, پھر کیا ہوگا؟
اتنے ہی لوگ بھی آ جائیں گے. کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا تھا, کوئی کہے گا اس نے مجھے بے عزتی کی تھی, اس نے مجھے سخت الفاظ استعمال کی, گالی دی, یا ویسے ہاتھ سے مارا, یا کوئی بھی اذیت دی. پھر کیا ہوگا کہ وہ اعمال سارے, اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. کیا آپ یہ چاہیں گے کوئی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جا کے سب کچھ نکال کے لوگوں میں تقسیم کر دے؟ اور پھر یہاں تو چلو مال کا خسارہ, وہاں یہ ہے کہ ان کی پھر برائیاں, جو باقی لائن کھڑی ہوگی ان کی برائیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی کہ ان کی سزا بھی یہ بھگتے. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے, آسان مرحلہ نہیں ہے, بہت مشکل ہے. آدمی کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے یا اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اس کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے, یعنی اسے خیال آتا ہے کہ اس نے غلط کیا. ایسی بات کا تذکرہ کر کے اس کو آر دلانا درست نہیں. آر کیا ہوتی ہے؟ کسی کی غلطی پر اس کو شرمندہ کرنا. مثلا کیسے؟ کوئی مثال ہے تاکہ بات سمجھ آئے. یہ تو ہوتا ہی ہے, آپ کریں ذرا کسی کو شرمندہ اور لکھ لیں اپنے پاس کہ اب یہ آپ سے ہونے والا ہے. آپ سے لازماً وہ غلطی ہوگی جس پر آپ دوسرے کو آر دلاتے ہیں. کسی کو نسب پہ تانا دینا. مثلا نسب کا تانا کیا ہوتا ہے؟ فیملی نیمز کو پکارنا. مثلا ہمارے ہاں کچھ خاص نیمز ہیں جن کو بہت بدنام کیا گیا, جیسے مسلی. مسلی حالانکہ نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں. مہاجر, اور جی اگر ماں باپ نان مسلمز ہو تو ان کا بھی تانا دیتے ہیں. پوائنٹ آؤٹ کیا تو وہ لازماً آپ کا بچہ وہ غلطی کرے. تجربے کی مثال ہے یہ سب کے سامنے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بچہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی تنگ کر رہا ہوتا ہے ماں باپ کو, تو آپ اگر ان کے ماں باپ کو آر دلاتے کہ کیا تم نے تمیز سکھائی, یہی تمیز سکھائی ہے تم, اور کہاں سوئے ہوئے ہیں, یا کسی بھی طرح, یا یہ کہ آپ کا بچہ یہ اور یہ کر رہا ہے, تو لازماً آپ کا بچہ وہ کرے گا. اور بچوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, آپ ان کو 10 دفعہ ایک بات سکھائیں نا, پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, کہتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھتے, کوئی گڑبڑ کر جاتے ہیں. تو کسی کو ماں باپ کا تانا دینا یا بچوں کا دینا یا نسب حسب کا دینا یا کسی عادت کا دینا, یہ آر دلانا ہوتا ہے. صبح شام کی دعا میں ہے اعوذ باللہ ان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم, کہ میں اپنے اوپر کچھ مشکل نہ ہو یا دوسروں کو لے جاؤں. تو ایسی بات کا تذکرہ کر کے اس کو آر دلانا درست نہیں. مثلا تم وہی تو ہو جس نے ایسا کیا, یا جس کے باپ نے ایسا کیا, تمہارا باپ بھی ایسا تھا, تم کیوں نہیں ہوگی. اس قسم کی باتیں کہہ کر کسی کو شرمندہ کرنا ایک غیر انسانی فعل ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی عزت و حرمت کا بھی اتنا ہی لحاظ کرے جتنا وہ خود اپنی عزت و حرمت کا لحاظ کرتا ہے. بس اگر یہ پیمانہ اگر رکھ لیا جانا تو سارے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں کہ جو سلوک میں کسی کے ساتھ کر رہی ہوں, کیا میں یہ اپنے لیے پسند کروں گی؟ جو کچھ میں کسی کو کہہ رہی ہوں, کیا میں چاہوں گی کہ کوئی مجھے یہ کہے؟ جس طرح میں کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہوں, کیا میں اپنے لیے چاہوں گی کہ لوگ میرے ساتھ اس طرح پیش آئیں؟ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا. ہر آدمی کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے, یعنی چھپانا چاہتا ہے, اس کی پرائیویسی ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اسے جانیں. جو شخص لوگوں کی ایسی باتوں کے پیچھے پڑے, وہ کھود کرید کر ان کا پتہ لگائے اور لوگوں کے درمیان ان کو پھیلائے, یعنی تجسس کر کے ان کی خفیہ باتیں نکالے اور پھر ان کو لوگوں کے بیچ میں نشر کرے, وہ ایک ایسا غیر اخلاقی فعل کرتا ہے جو اچھا سماج بنانے کی راہ میں مستقل رکاوٹ ہے. کوئی سوسائٹی, کوئی ادارہ, کوئی گھر, کوئی خاندان, کوئی فیملی, کہیں بھی لوگ جو مل جل کر رہتے ہیں وہاں خوشی ہو ہی نہیں سکتی, لوگوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہو ہی نہیں سکتے, آپ ایک اچھی اگزامپل بن ہی نہیں سکتے جہاں اس قسم کے فیل ہو رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو, نہ زبان سے, نہ عمل سے, نہ رویے سے, نہ چہرے سے. بعض اوقات
آنکھیں گھور کے کوئی دیکھتا جائے تو بھی تکلیف پہنچتی، یا پھر ماتھے پہ بل ڈال کے کوئی بات کرے تو بھی تکلیف پہنچتی، یا کوئی بات ہی نہ کرے بلا وجہ موڈ ہی آف کر کے بیٹھ جائے تو اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور مارنا تو پھر ہے ہی تکلیف دینا. اور نہ ان کو آر دلاؤ، یعنی ان کی کسی غلطی پہ ان کو شرمندہ کرنا یہ آر دلانا ہے. اور نہ ان کی پوشیدہ باتیں، چھپی ہوئی باتوں کو مت تلاش کرو، مت پیچھے پڑو. دیکھیں حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو اب ایک شخص جس نے اچھائی یہ سمجھی کہ وہ کراؤڈ میں اچھا ہے اور گھر والوں کے لیے اچھا نہیں، تو دنیا میں تو وہ بڑا پاس ہے مگر آخرت کے لحاظ سے تو فیل ہے. تو گھر والوں کی گواہی بھی تو لی جائے گی. لوگ مثلا کوئی ایک دفعہ ملا ہے، 2 دفعہ ملا ہے، وہ ایک اور طرح کی گواہی دے رہا ہے. جن میں وہ 24 گھنٹے ہیں، مطلب یہ کہ روز جہاں ہوتا ہے ان کی گواہی زیادہ ویلڈ ہے، کیونکہ گواہیاں بھی تو اسی کے حساب سے پرکھی جائیں گی. قریب والوں کی گواہیاں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جس نے اپنی آنکھ سے کسی کو دیکھا ہو، سب کچھ دیکھا. اصل میں بات پتہ کیا ہے، ہمارا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم بہت سی چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. مجھے یہ پسند نہیں اس لیے مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ پسند ہے اس لیے مجھے یہی کرنا ہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو. جب سب کے بیچ میں رہتے ہیں نا تو سب کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں ایک فارمولہ ہمیں دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جو جہالت برتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرو، اگنور کر دو. ان کا حل یہی. ایک شخص بدتمیزی پہ اتر آیا تو آپ کیا کریں گے؟ بدتمیز ہوں گے اس کے ساتھ. کوئی چیخ رہا تو آپ بھی چیخیں گے. ایسے تو کام نہیں چلے گا. آپ وہ رہیں جو آپ ہیں، اپنے رویے اور اخلاق اور عمل کو دوسرے کے تابع نہ کریں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں برائی کرنے والے کے لیے بھی کیا کہا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ قرآن کی بات ہے، بالکل سچی بات ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اصول پر عمل کرتے ہیں، وہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ کوئی اگر غلط کر بھی رہا ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو دور کریں. ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کی جائے. بس بتا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نہ مانے تو ضروری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ضرور دوسرے کو یس کرا کے چھوڑیں. اور جہاں تک پوشیدہ بات کا تعلق ہے تو زندہ تو کیا مردہ کی بھی پوشیدہ بات کرنا جو ہے وہ بھی انتہائی بڑے درجے کی بد اخلاقی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. یہ میرے بارے میں برا کہہ رہا ہے کیونکہ مجھ سے جالس ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو نام کوئی اور دے دیتے ہیں. اگر ہم اس وقت آنےسٹ ہو نا اپنے ساتھ تو بہت سی اصلاح ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اصلاح کو نہیں ہوتی ان کی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کوئی دھوکہ دیا ہوتا ہے. وہ اپنے غلط کاموں کی کوئی نہ کوئی تعویل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دھوکہ سخت نقصان دہ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. جی دعا ہے یہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. دوسروں کو ہمیشہ مارجن دیا کریں. اگر اس کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے. کئی عذر اس کے تلاش کریں. ہم اپنی غلطی پہ تو فوراً عذر تلاش کر لیتے ہیں، مگر کسی کی غلطی پہ ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.